بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ البیوع درس نمبر 53، عنوان نمبر 125، بیع الخنزیر و اجزائہ۔ وكذلك الخنزیر لا يجوز بیعه لكونه ليس بمال متقوم شرعا، وكذلك بيع أجزاء الخنزير لا يجوز عند الجمهور، وهناك قول لابن القاسم من المالكية بجواز بيع شعر الخنزير كما يجوز بيع صوف الميتة۔ خنزیر اور اس کا اجزاء کی بیع شرعاً مال متقوم نہ ہونے کی وجہ سے خنزیر کی بیع جائز نہیں ہے، اور جمہور کے نزدیک اجزاء خنزیر کی بیع کا بھی یہی حکم ہے۔ مالکیہ میں سے ابن القاسم کا قول خنزیر کے بالوں کی بیع کے جواز کا ہے، جیسے مردار کا اون بیچنا جائز ہے، اور شاید یہ قول اس پر مبنی ہے کہ خنزیر کا ناپاک ہونا اور اس سے انتفاع کا حرام ہونا اس کے گوشت تک محدود ہے، یا اس بات پر کہ خنزیر چاہے حرام ہے لیکن نجیس العین نہیں ہے، اور آیت کریمہ میں رجس سے مراد اس کا گندا اور قبیح ہونا ہے۔ بعض علماء نے یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، گو کہ مجھے کتب مالکیہ میں یہ تعبیر نہیں ملی، اگر ایسا کوئی قول ہو بھی تو وہ شاذ ہے۔ لیکن فقہا کی ایک بڑی جماعت نے موزے سینے کی ضرورت کے پیش نظر خنزیر کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، اور فرمایا ہے یہاں تک کہ اگر ثمن کے بغیر نہ ملے تو ضرورت کی وجہ سے اس کا خریدنا بھی جائز ہے اور بیچنا مکروہ ہے، لہذا اس کا ثمن حلال نہیں ہوگا۔ مذکورہ علت کا ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اس سے انتفاع اور اس کا خریدنا جائز نہ ہو، اس لیے کہ آج کل تو بہت سا مٹیریل دستیاب ہے جو سلائی کے کام آ سکتا ہے، لہذا خنزیر کے بالوں کی اب ضرورت نہ رہی، اور اصل اس کا حرام اور ناپاک ہونا ہی ہے، لہذا آج کل اب اصل حکم آ جائے گا۔ البحر الرائق میں ابن نجیم نے اور در مختار میں حسکفی رحمہ اللہ نے اسی کی تصریح کی ہے۔ اس عنوان میں خنزیر کی خرید و فروخت کے متعلق بات جو ہے ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف چیزوں کی بیع کے متعلق مضمون آیا۔ خنزیر اکثر ائمہ کے نزدیک جیسا کہ مذکور ہیں نجیس العین ہے، لہذا اس کو خریدنا یا بیچنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ صرف مالکیہ کے یہاں ایک قول ملتا ہے کہ اگر اس کے بال وغیرہ جو ہیں وہ اس کو بیچا جائے یا خریدا جائے تو اس کی اجازت ہے، تو اگر یہ قول مانا بھی جائے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ شاذ ہے، ائمہ اربعہ میں سے صرف ایک ہے، اور وہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے متعین نہیں ہے۔ ایک قول یہ اس طرح کا ملتا ہے، یا پھر یہ مراد لیا جائے کہ ان کے یہاں خنزیر جو ہے وہ نجیس العین ہی نہیں ہے۔ جب نجیس العین نہیں ہے تو اب وہ اعضاء جن کے اندر ناپاکی سرایت نہیں کرتی ان سے جو ہے انتفاع یہ حلال ہوگا۔ اسی طرح یہی مسئلہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا کہ ریش سے مراد جو ہے وہ صرف اس کا گندا ہونا اور قبیح ہونا مراد ہے، نجیس العین نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے بال وغیرہ کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ ویسے اجازت جو دی گئی تھی اس کی علت یہ تھی کہ پہلے زمانے میں جو چمڑے کے موزے تھے ان کو سینے کے لیے اور ان کو بنانے کے اندر اس کی ضرورت پڑتی تھی، اور ان بالوں کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی تھی نہیں جو اس کام میں لی جا سکے۔ اب آج کل تو اس سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے مٹیریل ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لہذا آج کے دور میں تو اب گویا متفقہ طور پر اس کا حکم ناجائز کا ہو گیا۔ آج کل ٹوتھ برش میں خنزیر کے بالوں کا استعمال عام ہو گیا ہے، اسی طرح رنگ روغن کے برش میں، لہذا خنزیر کے بال ناپاک ہونے کی وجہ سے ان کی خرید و فروخت جائز نہ ہوگی، اور دوسرے مٹیریل سے بنے ہوئے برش اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔
ٹوتھ برش جو ہوتا ہے جس سے ہم دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، ان میں تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ بہت سے برش کے اندر سور کے بال جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں خنزیر کے۔ تو اگر واقعی میں اس طرح پتہ چل جائے، ثابت ہو جائے کہ اس کے بال استعمال ہوئے ہیں، تو پھر ایسے برش کا استعمال جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ویسے بھی وہ ناجائز ہے، نجیس العین ہے، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی حکم کے اندر تبدیلی کی ضرورت پڑے۔ آگے ہے سور کی کھال سے انتفاع۔ جمہور کے نزدیک اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ نجیس العین ہے، سوائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے کہ آپ دباغت کی وجہ سے خنزیر کی کھال پاک ہونے کی جانب گئے ہیں، جیسا کہ سرخسی نے آپ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، لیکن حنفیہ کا معتمد مذہب یہی ہے کہ دباغت سے وہ پاک نہیں ہوگی۔ دباغت کا مطلب ہوتا ہے کھال کی صفائی کر دینا۔ جانور کی کھال کو جب الگ کیا جاتا ہے، خاص کر جب وہ مردار ہو، تو اس کی کھال میں رطوبتیں ہوتی ہیں، آلائشیں ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، تو اسے صاف کیا جاتا ہے۔ صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کو دھوپ میں رکھا جائے، اور ایک طریقہ ہے کچھ کیمیکل سے، مٹی سے، کوئی صابن سے صفائی کی جائے۔ اگر کسی بھی طرح صفائی کر لی جائے تو وہ دباغت کہلاتی ہیں۔ تو دوسرے جانوروں میں تو دباغت سے وہ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن خنزیر کی کھال دباغت سے پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہاں بتلا رہے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ پاک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نجیس العین ہے، یعنی اس کا ہر جز ناپاک ہے۔ دباغت سے پہلے بھی وہ ناپاک تھا، دباغت کے بعد بھی وہ ناپاک ہی رہے گا۔ صرف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ملتی ہے، سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ وہ سور کی کھال کے اندر بھی دباغت کے بعد پاک ہونے کے قائل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حنفیہ کا جو مفتابہی مذہب ہے، جو مفتابہی قول ہے، وہ یہی ہے کہ خنزیر کی کھال بھی دباغت دینے سے پاک ہوتی نہیں ہے۔ آگے عنوان ہے، عنوان نمبر 126، بیع الخمر او الخنزیر فیما بین غیر المسلمین، ثم الاحکام التي ذکرناها في بيع الخمر والخنزیر تنطبق على ما اذا كان المتبايعان مسلمين او كان احدهما مسلما، اما اذا كان غير مسلمين لا يعتقدان حرمتهما فبيعهما فيما بينهم منعقد۔ غیر مسلموں کا باہم شراب یا خنزیر فروخت کرنا۔ جو احکام شراب اور خنزیر کی بیع کے سلسلے میں ہم نے ذکر کیے، ان حالات پر منطبق ہوتے ہیں، اس صورت پر منطبق ہوتے ہیں جب متعاقدین یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، لیکن اگر دونوں غیر مسلم ہو جو ان دونوں چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، تو ان دونوں چیزوں کی بیع ان کے آپس میں منعقد ہو جائے گی۔ کنز میں امام نصفی فرماتے ہیں، شراب اور خنزیر کے علاوہ میں مسلمان کا جو حکم ہے وہی حکم ذمی کا ہے۔ ابن نجیم نے اس کی علت ان کے فروع کے مخاطب نہ ہونے کے قول پر یہ بیان کی ہے کہ وہ ان کے حق میں حلال ہیں، اور مخاطب ہونے کے قول پر علت یہ ہے کہ گو حرمت ان کے حق میں بھی ثابت ہے، لیکن انہیں خمر و خنزیر کی بیع سے منع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اپنے معتقدات سمیت چھوڑ دیں، مذہبی امور میں دخل اندازی نہ کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماقبل میں جو شراب کی بیع کے متعلق حکم آیا اور ابھی جو خنزیر کی بیع کے متعلق آیا، یہ تو اس وقت ہے جب کہ دونوں یا ایک مسلمان ہو جو بیع کرنے والے ہیں، بائر یا سیلر جو ہیں، خریدنے والا یا بیچنے والا مسلمان ہو تب۔ اگر دونوں کے دونوں مسلمان نہیں ہیں تو اسلامی اعتبار سے ان کی بیع صحیح ہوگی، منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے متعلق حکم بیان کیا ہے کہ ان کی بیع منعقد ہو جائے گی۔ اب کفار جو فروعی احکام کے مخاطب ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں اصولی طور پر علماء کے دو گروہ ہیں، دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کفار فروع کے مخاطب نہیں ہیں، یعنی ان کا اوپر جو بنیادی حکم لاگو ہوتا ہے وہ ایمان کا، توحید کا۔ جب تک وہ ایمان نہیں لاتے وہاں تک دوسرے اعمال کا ان کو اوپر حکم لاگو نہیں ہوتا ہے۔ جب لاگو نہیں ہوتا ہے تو لہذا حرمت ان کے اوپر آئی ہی نہیں، تو ان کا آپس میں جو معاملہ کرنا ہے وہ درست ہوگا، تو ان کے قول کا مطابق تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دوسرا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کفار بھی جو ہے وہ فروع کے مخاطب ہوتے ہیں، ان پر بھی فروع کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی یہاں بیع اس لیے درست ہے کہ ہمارے اعتبار سے ان کا یہ بیع کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ آپس میں ان کے اپنے اعتبار سے صحیح کر رہے ہیں، ان کے اپنے اعتقاد کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے،
اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو حضرات ذمی ہیں، جزیہ دے کر رہتے ہیں، تو ان کے مذہبی امور میں اور ان کی ان چیزوں کے اندر ہم دخل اندازی نہ کریں۔ لہذا دونوں قول کے اعتبار سے غیر مسلم اگر آپس میں شراب یا سور کی بے کریں گے خنزیر کی، تو ان کی یہ بے منعقد کہلائے گی۔ آگے ہے عنوان نمبر 127، بیع المیتۃ و اجزائها، مردار اور اس کے اجزاء کی بے۔ اسی طرح مردار شرعاً مال متقوم نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی بے جائز نہیں ہے، اور ہر وہ جز جس میں حیات ہو اس کا بیچنا بھی دباغت سے قبل جائز نہیں اور دباغت کے بعد جائز ہے، اس لیے کہ وہ دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، لہذا کھانے کے علاوہ اس کا دوسرا انتفاع بالاتفاق حلال ہو جائے گا۔ اور بعض فقہاء شافعیہ اور حنفیہ کے نزدیک تو اسے کھایا بھی جا سکتا ہے سوائے انسان کی کھال کے، اس کے محترم ہونے کی وجہ سے۔ مردار کے وہ اجزاء جن میں زندگی نہیں ہوتی پاک ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لہذا وہ متقوم بھی ہوگی، ان کی خرید و فروخت میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، لہذا ان کے اعصاب، اون، ہڈی، بال، پر، چونچ اور کھر کا بیچنا امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، یہی امام احمد کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مردار کے حرام ہونے کی نصوص عام ہیں، اس لیے یہ پورا کا پورا ناپاک ہیں، یہ ساری اشیاء ناپاک ہیں، ان سے انتفاع حلال نہیں ہے، یہی امام احمد سے ایک روایت ہے۔ کوئی جانور مردار ہو، مردار سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی موت مرا ہو، اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، یا اگر ذبح کیا گیا ہو تو شرعی طریقے پر بسم اللہ کہہ کر جو ذبح کرنا ہے اس طرح ذبح نہ کیا گیا ہو، تو وہ سب بھی مردار کے حکم میں۔ تو اگر کوئی جانور مردار ہے تو مردار وہ پورا جانور کھانا وہ تو حرام ہو ہی گیا۔ اب اس کے اجزاء دو حصوں میں بڑھ جائیں گے، ایک وہ اجزاء جن کے اندر زندگی ہوتی ہے، یعنی مردار ہونے کا اثر ان اعضاء کے اوپر پڑے گا، جیسے اس کا ہاتھ ہے، پیر ہے، گوشت ہے، یہ ساری چیزیں، اور کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ ان کے اس جانور کے مرنے کی وجہ سے ان اعضاء کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ناپاکی وہاں سرایت نہیں کرتی، جیسے پٹھے ہیں، اون ہیں، بال ہیں، کھر ہیں، ناخن ہیں، اس طرح کی جو چیزیں، دانت ہیں، تو دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ جن حصوں میں ناپاکی سرایت کر جاتی ہے اس میں اگر دباغت دے دی جائے، ناپاکی کو دور کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، کھا نہیں سکتے ہیں، لیکن کھانے کے علاوہ اگر اور کوئی فائدہ اٹھانا ہم چاہتے ہیں، جیسے اس کا فرش بنا کر جو ہے رکھے، مردار جانور کی کھال کو دباغت دے دی اور دباغت دینے کے بعد اس کا فرش بنا دیا، مشکیزہ بنا دیا، یا اور کوئی چیز ایسی بنا دی، تو اس صورت میں گنجائش ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دباغت دینے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ تو ان کا مسئلہ ہوا جن میں دباغت دے دی گئی، جن میں زندگی تھی۔ اب وہ اعضاء جن میں زندگی پہلے سے نہیں ہے، جو مردار ہونے کی وجہ سے ان اعضاء کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ اعضاء سے انتفاع ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بقیہ 3 اماموں کے نزدیک جائز ہے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مردار جو ہے وہ سارا کا سارا ناپاک ہے، اس سے کسی بھی طرح انتفاع درست نہیں ہے۔ جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کنگا ہاتھی دانت کا تھا، یہ ہاتھی کی ہڈی ہوتی ہے، اور اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے جو دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردار کے گوشت کو حرام کہا ہے، رہ گئی کھال، بال اور اون، ان میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے شرح صحیح مسلم میں ان احادیث پر جن سے جمہور نے استدلال کیا ہے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ وہ متکلم فی ضرور ہیں، لیکن ایک دوسرے کو تقویت بخشتی ہیں، اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طہارت منفصلہ ہو اسے اصل کے ذبح ہونے کی ضرورت نہیں، لہذا وہ مرنے کی وجہ سے ناپاک بھی نہ ہوگی، جیسے مچھلی اور ٹڈی کے اجزاء، اور اس لیے کہ ان میں موت کا حلول نہیں ہوتا تو حیوان کے مرنے سے ناپاک بھی نہ ہوگی، جیسے جانور کا انڈا، اور اس میں حیات نہ ہونے کی دلیل یہ ہے
کہ اس میں حس نہیں، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اور یہ دونوں چیزیں دلیل حیات ہوتی ہے، احساس اور علم۔ یہ چیزیں اگر زندگی ہی میں الگ ہو جاتی تو بھی پاک ہوتی، حالانکہ اگر اس میں حیات ہوتی تو زندگی میں الگ ہونے سے وہ ناپاک ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زندہ جانور کی جو چیز جدا کر لی جائے وہ مردار ہے، رواہ ابو داود بمعنہ۔ جمہور کی دلیل یہاں پر بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنگا تھا جس کو آپ استعمال فرماتے تھے، اور وہ ہاتھی کی ہڈی سے بنا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہاتھی ایسا جانور ہے کہ جو پاک نہیں ہے، معلوم ہوا کہ اس کی ہڈی کا اس طرح استعمال کیا جانا درست ہے، آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ اور اس طرح کی جو دوسری احادیث ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن سب مل کر کے ایک دوسرے کو قوت پہنچاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور استدلال کے وہ قابل ہیں۔ اس کے بعد ایک اصول بتلایا ہے کہ جانور کے وہ اعضاء جن کے اندر احساس ہو اور تکلیف ہو، وہ اعضاء کے اندر حیات ہوتی ہیں، اور مردار جانور کے وہ اعضاء بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور جن اعضاء کے اندر احساس نہیں ہے، علم اور تکلیف نہیں ہے، ان کے اندر حیات و زندگی نہیں ہوتی، اور جانور کے مردار ہو جانے سے بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر زندہ جانور میں سے بھی اس کو الگ کر دیا جائے تو اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اب جیسے جانور کا اون ہے، اب اون ایسی چیز ہے کہ احساس اور علم وہاں پر نہیں ہوتا، اگر اسے کاٹ لیا جائے یا الگ کر دیا جائے تو جانور کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، تو زندگی میں اگر اس کا اون الگ کر کے فروخت کیا جائے، بیچا جائے، جیسا کہ یہ مستعمل ہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر زندگی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں زندگی ہوتی تو اگر زندہ جانور کا کوئی عضو الگ کر دیا جائے تو وہ تو ناپاک ہوتا، وہ مردار کے حکم میں ہوتا ہے۔ ما ابین من الحی فہو میت، کہ جیسے ایک زندہ جانور ہے، مثال کے طور پہ ایک بکری ہے، وہ زندہ ہے، اب اس کا ایک پیر زندہ ہی ہونے کی حالت میں کاٹ کے اگر الگ کر دیا جائے تو وہ پاک شمار نہیں ہوگا، وہ ناپاک ہوگا۔ اور یہ جو بال وغیرہ ہیں وہ معلوم ہوا کہ وہ زندگی میں بھی جو پاک ہیں، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مردار جانور کے وہ اعضاء جن میں ناپاکی سرایت نہیں کرتی، اس کے مردار ہونے نہ ہونے سے ان اعضاء پر کوئی فرق نہیں آتا، ایسے اعضاء سے انتفاع درست ہے۔ غیر شرعی طریقے پر ذبح شدہ جانور کی بیع کا حکم۔ جو جانور غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا قتل کر دیا گیا وہ بھی شرعاً مردار کے حکم میں ہے، لہذا جو جانور گلا گھٹنے یا چوٹ لگنے سے مر جائے، مسلمانوں کا اسے باہم بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح جو جانور اہل کتاب کے علاوہ نے ذبح کیا ہو، اور وہ جانور جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، یہ جمہور کے مذہب پر ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور مذہب کے مطابق اس جانور کی اجازت دی ہے جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا گیا ہو، لہذا ان کے نزدیک اس کی بیع جائز ہوگی۔ بعض فقہاء نے دعویٰ کر دیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اجماع کے مخالف ہے۔ یہاں تک کہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ کوئی مسلمان جو مردار کے حلال ہونے کا قائل ہو ایسا جانور بیچے جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، جیسے شافعی المسلک تو ہم اس کی بیع باطل ہونے کا حکم لگائیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے احکام کا پابند ہے اور معتقد ہے اس چیز کے باطل ہونے کا جو نص کے مخالف ہو، لہذا ہم نص کی وجہ سے اس کو بطلان بیع کا پابند بنائیں گے، بخلاف اہل ذمہ کے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ان کے مذہبی امور سمیت چھوڑ دیں، ان میں دخل اندازی نہ کریں، لہذا ان کا باہم اس کو بیچنا صحیح ہوگا یا زیادہ سے زیادہ فاسد ہوگا، باطل نہیں ہوگا، جیسا کہ گزر گیا۔ اس کی بنیاد مسئلے کے مجتہد فی ہونے کی نفی پر ہے، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ مسئلہ مجتہد فی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، لیکن محققین کا یہ خیال ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اجماع کے مخالف نہیں ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں
حضرات صحابہ کے مابین اختلاف رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہم لفظ حرام اس جانور کے لیے استعمال نہیں کریں گے جس پر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہو، اس لیے کہ مطلق حرام وہ ہے جس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور یہ بات محل اجتہاد میں نہیں پائی جاتی ہے جبکہ اختلاف اہل دیانت کے درمیان ہو۔ ہم اس کو عقیدے کے حق میں قطعاً حرام یا مکروہ کہتے ہیں، تعیین کے طریق سے نہیں بلکہ ابہام کے طور پر کہ اس ممانعت سے اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ برحق ہے، لیکن احتیاطاً ہم اس کے کھانے سے باز رہیں گے، اور یہی عمل کے حق میں حرام ہونے کی تفسیر ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت وہی کہتی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہی امام مالک کی بھی ایک روایت ہے، جیسے ابن قدامہ نے ذکر کیا ہے کہ امام احمد کی ایک روایت یہی ہے۔ علامہ آلوسی نے فرمایا میرے نزدیک حق یہ ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اجماع کا ثبوت مسلم نہیں ہے، اور اگر مسلم ہوتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف نہ کرتے۔ ہمارے شیخ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مسئلہ ان مسائل کے قبیل سے ہے جن میں دیگر اجتہادی مسائل کی طرح اجتہاد کی گنجائش ہے، ان قطعی مسائل کے قبیل سے نہیں ہے جن میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اباطیل کے قبیل سے بنا دیا جائے، اور یہ کہنا نامناسب ہے کہ یہ اجماع کے مخالف ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجماع اور اہل اجماع سے خوب واقف ہیں۔ آپ کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اجماع کی مخالفت کریں۔ اب ثابت ہو گیا کہ متعاقدین اگر مذہب شافعی کو مانتے ہوں، اس جانور کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوں جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہو، تو ایسے جانور کی بیع کے باطل ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ ہاں جو جمہور کے مذہب کو مانتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ ایسے شخص کو بیچے جو اس کے جواز کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مردار میں صرف ایک شکل نہیں ہے کہ وہ اپنی موت مرا ہو، بلکہ آیا کہ شرعی طور پر اسلامی طریقے پر جس جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو وہ تمام جانور بھی مردار کے حکم میں ہے، اگرچہ اسے ذبح کیا گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شرط ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو۔ اب اگر مسلمان اور کتابی کے علاوہ ان کے سوا کسی اور نے جو ہے ذبح کیا تو وہ جانور مردار ہوگا باوجود ذبح کرنے کے۔ اسی طرح ایک شرط ہے کہ جانور پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو، جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑی نہ گئی ہو، تو اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہے تو وہ جانور بھی مردار کے حکم میں ہوگا۔ اس مسئلے میں جو بسم اللہ والا ہے اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر کوئی جانور پر جان بوجھ کر بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا لیکن وہ آدمی مسلمان ہے تو اس کا وہ ذبیحہ حلال ہے۔ ان کے یہاں بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے دونوں صورت میں ان کے یہاں ذبیحہ حلال ہے۔ اسی کی ایک لمبی بحث یہاں ذکر کی گئی۔ بعض حضرات نے ان پر اشکال کیا کہ یہ اجماع کے خلاف ہے اور اجماع کے خلاف جا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اجماعی اور متفق علیہ نہیں ہے بلکہ مجتہد فی ہے، اور اجتہادی مسئلے میں اختلاف کی بالکل گنجائش ہوتی ہے۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ان کے اعتبار سے درست ہے۔ امام مالک کی بھی ایک روایت یہی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت یہی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی دونوں شافعی ہوں اور دونوں شافعی اپنے مذہب کے اعتبار سے اگر معاملہ کر رہے ہیں تو دوسرے حضرات کے نزدیک درست ہو یا نہ ہو ان کے اعتبار سے وہ بے درست کہلائے گی۔ آگے ہے مجنون اور چھوٹے بچے کا ذبیحہ، اور کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجنون اور غیر عاقل بچے کا ذبیحہ مردار کے حکم میں ہے۔ نیز حرم کا جو شکار ذبح کر دیا گیا چاہے ذبح کرنے والا محرم ہو یا غیر محرم وہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ نیز جس شکار کو محرم نے ذبح کیا ہو چاہے شکار حرم کا ہو یا حل کا، اس لیے کہ یہ مردار ہے۔ مردار میں کچھ اور جانور بھی شامل ہیں، اس میں ایک ہے مجنون کا ذبح کیا ہوا۔ پاگل آدمی نے اگر کسی جانور کو ذبح کیا تو اس کو تو ویسے بھی کچھ جو ہے پتہ نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی ہے، تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا۔ ناسمجھ بچے نے کسی جانور کے اوپر چھری چلا کر جو ہے اس کو ذبح کر دیا، مار دیا، تو اس کا بھی ذبیحہ جو ہے وہ مردار کے حکم میں ہے۔ اور احرام کے تعلق سے دو طرح کے ہیں۔ ایک تو اگر آدمی حالت احرام میں ہے
تو حالت احرام میں اگر کوئی شکار کو وہ ذبح کر رہا ہے، چاہے شکار حرم کا ہو چاہے حل کا ہو، لیکن اگر ذبح کرنے والا جو ہے وہ محرم ہے، احرام والا ہے، تو وہ جانور مردار کے حکم میں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے حرم کا، کہ حرم کے اندر جو جانور ہیں شکاری، ان کو بھی نہیں مارا جا سکتا۔ تو اگر حرم کے جانور کو کوئی مار دے، اب چاہے مارنے والا محرم ہو یا وہ احرام میں نہ ہو، حلال ہو، دونوں شکلوں میں اگر وہ جانور حرم کا ہے تو پھر وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا، اسے کھایا نہیں جا سکتا۔